العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما ما صيغ من المصدر نحو مجلس زيد ومقعده فشرط نصبه قياسا أن يكون عامله من لفظه نحو قعدت مقعد زيد وجلست مجلس عمرو، فلو كان عامله من غير لفظه تعين جره بفي نحو جلست في مرمى زيد فلا تقول جلست مرمى زيد إلا شذوذا. ومما ورد من قولهم من ذلك قولهم هو مني مقعد القابلة ومزجر الكلب ومناط الثريا، أي كائن مقعد القابلة ومزجر الكلب ومناط الثريا. والقياس هو مني في مقعد القابلة وفي مزجر الكلب وفي مناط الثريا، ولكن نصب شذوذا ولا يقاس عليه خلافا للكسائي، وإلى هذا أشار بقوله وشرط كون مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله معه اجتمع. اس میں ظرف کا بیان چل رہا ہے جس میں ظرف زمان ظرف مکان دونوں قسمیں ہیں. ظرف زمان جیسے یوم الجمعتی لحظتاً ساعتاً، اور ظرف مکان جیسے فوق تحت یمین شمال امام خلف، یہ سب ظرف مکان ہے. تو ظرف زمان ظرف مکان ان سب پر نصب آتا ہے. ظرف زمان مبہم ہوگا جیسے لحظتاً ساعتاً، یا مختص ہوگا جیسے یوم الجمعتی یوماً طویلاً. اور ظرف مکان مبہم ہے جیسے جہاد، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے. تو ان سب کے بارے میں بتایا کہ یہ سب منسوب ہوتے ہیں. آگے بتایا ہے وما صیغ من الفعل کمرمى من رمى، یہ بھی منسوب ہوتا ہے. اسی کو بتا رہے ہیں عبارت میں وَأَمَّا مَا صِيغَ مِنَ الْمَصْدَرِ، اور رہی بات اس مفعول فیہ کی، اس ظرف کی جو بنایا جائے مصدر سے، جیسے مجلس زید مقعد زید. فشرط نصبہ قیاسا، تو اس کے نصب کی شرط قیاسی طور پر یہ ہے کہ ان یکون عاملہ من لفظہ، کہ اس اسم ظرف کا عامل اس کے لفظوں سے ہو. نحو قعدت مقعد زید وجلست مجلس عمرو. مقعد زید یہ بنا ہے مصدر سے، صیغ من المصدر، مصدر سے بنا ہے. اب اس پر نصب آنے کے لیے ضروری ہے کہ اسی کے لفظ سے عامل ہو. تو مقعد ہی کے لفظ سے قعدت یہ عامل ہے. اب قعدت عمل کرے گا اور مقعد زید زید کی سیٹ پر بیٹھا تو مقعد منصوب ہوگا. وجلست مجلس عمرو، مجلس یہ صیغ من المصدر، مصدر سے بنایا گیا ہے. اب اس پر نصب آنے کے لیے شرط یہ ہے کہ اسی
کے لفظ سے عامل ہو، ان یکون عاملہ من لفظہ، اسی کے لفظ سے عامل ہو، چنانچہ جلست اسی کے لفظ سے عامل ہے۔ فلو کان عاملہ من غیر لفظہ، تو اگر اس کا عامل اس کے لفظ کے علاوہ سے ہو، فلو کان عاملہ من غیر لفظہ تعین جرہ، تو اس کا جر متعین ہو جائے گا، تعین جرہ بفی، فی کے ذریعے، جیسے جلست فی مرمى زید، زید کے تیر مارنے کی جگہ پہ میں بیٹھا۔ یہاں مرمى رمیون سے بنا ہے اور جلست اس کے لفظ سے ہے نہیں، لہذا فی آئے گا۔ فلا تقولوا، تو آپ نہیں کہیں گے جلست مرمى زید، میں زید کے تیر مارنے کی جگہ پہ بیٹھا، ایسا نہیں کہیں گے، الا شذوذا، شاذ طور پر کہہ سکتے ہیں، کبھی کبھی کہہ سکتے ہیں۔ ومما ورد من ذلك قولهم، اور وہ مثالیں جو آئی ہیں کلام عرب میں، عربوں کے قول سے، جو عربوں کا قول ہے، هو منی مقعد القابلۃ مسجر الکلب ومناۃ الثریہ، یہ مثالیں آئی ہیں۔ مقعد القابلۃ منصوب ہے، یہ مسجر الکلب اس میں ظرف ہے، قاعدہ سے بنا ہوا ہے اور منصوب ہے۔ مسجر زجرہ سے بنا ہوا ہے، اس میں ظرف ہے اور منصوب ہے۔ مناۃ الثریہ، ناط ینوط باندھنا، مناۃ الثریہ تو منصوب ہے، یہ اس میں ظرف ہے اور اس میں کوئی ان یکون عاملہ من لفظہ، اس کے لفظوں سے عامل ہے نہیں، تو یہ ہوگا اس طرح کائن مقعد القابلۃ، کائن مسجر الکلب، کائن مناۃ الثریہ، اس طرح منصوب ہوگا۔ کائن وہاں پہ پوشیدہ رہے گا، اور قیاس ہے ہوا منی فی مقعد القابلۃ، اس لیے کہ یہاں پہ جلست فی مرمى، جلست مرمى کی طرح ہے، جلست یہ مرمى کے لفظ سے مطابق نہیں ہوتا، اسی طریقے سے یہاں پہ مقعد سے پہلے کوئی عامل ایسا نہیں ہے جو اس کے لفظوں سے مناسب ہو، تو قیاس یہی ہے ہوا منی فی مقعد القابلۃ فی مسجر الکلب فی مناط الثریہ، وہ میری طرف سے قابلہ کے جگہ پر ہے، پرورش کرنے والی، نگہبانی کرنے والے کی جگہ پہ ہے، کتے کے ڈانٹنے کی جگہ پہ ہے، ثریہ کے مرکزی مقام پر ہے، مناط الثریہ فی مناط الثریہ، ولیکن نصب شذوذا، تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ فی آنا چاہیے اور نصب جو آ رہا ہے وہ شذوذا ہے، ولا یقاس علیہ، اور اس پر قیاس نہیں کیا جائے گا، کیونکہ جلست مرمى زید کی طرح ہے، خلاف لفظ ہے، عامل اس کے مرمى کے لفظ کے خلاف ہے، لہذا نصب آنا شذوذا ہے۔ ایسے ان تینوں جگہوں پر بھی ولیکن نصب شذوذا، لیکن اسے نصب دیا گیا ہے شاذ طور پر، ولا یقاس علیہ، جب شاذ ہے تو اس پر قیاس نہیں کیا جائے گا۔ خلافا للکسائی، امام کسائی اس میں اختلاف کرتے، امام کسائی نحوی اس مسئلے میں اختلاف کرتے ہیں۔ وَإِلَيْهِ أَشَارَ وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ بِقَوْلِهِ، اور مصنف نے اسی مضمون کی طرف اشارہ کیا ہے اپنے اس قول سے، وَشَرْطُ كَوْنٍ مَقِيسًا،
اور مقیس ہونے کی شرط ان یقع ظرفاً کہ واقع ہو ظرف لما فی اصلہ معہ اجتمع اس کے لیے جس کے اصل میں ہو اس کے ساتھ وہ جمع اجتماع یجتمع اجتماعا ظرف اس کے لیے جس کے اصل میں اس کے ساتھ ہو وہ جمع ای و شرط کونی نصب مشتق من المصدر مقیسا اس کے نصب کے ہونے کی شرط جو مشتق ہو مصدر میں سے قیاسی طور پر و شرط کون مقیسا اسی کو نثر میں بتایا اس لفظ کے منصوب ہونے کی شرط جو مشتق ہو مصدر میں سے جیسے مرمى مسجر مجلس ان سب کے قیاسی طور پر منصوب ہونے کی شرط یہ ہے ان یقع ظرفا کہ ظرف واقع ہو لما اجتمع معه فی اصلہ اس کا ظرف جس کے ساتھ اس کی اصل میں یہ جمع ہو ظرف واقع ہو اس کے لیے جس کے ساتھ اس کی اصل میں یہ جمع ہو وہی بتا رہے ہیں یعنی عامل قعدت مقعدہ عامل اور جس سے وہ بنا ہے اس میں ظرف دونوں کیا ہوں متحد ہوں اجتماع جمع ہوں ای ينتصب بما يجامعه في الاشتقاق یعنی منصوب ہو اس کے ذریعے جس کے ساتھ یہ جمع ہو رہا ہے مشتق ہونے میں من اصل واحد ایک اصل کے ساتھ کوئی قعدت مقعدہ جلست مجلسا ایک اصل کے ساتھ آ رہا ہے یعنی دونوں کا مصدر دونوں کا مرکز ایک ہو جلست جلوس سے بنا اور مجلس بھی جلوس سے بنا قعدت قعود سے بنا اور مقعد بھی قعود سے بنا اسی کو کہہ رہے من اصل واحد ایک اصل سے کا مجامعتی جلست بمجلس فی الاشتقاق جیسے جمع ہونا جلستو کا مجلس کے ساتھ اشتقاق میں جلوس سے جیسے کہ جمع ہونا جلستو کا مجلس کے ساتھ اشتقاق میں جلوس کے ساتھ جلست مجلس زید مجلس جلوس سے بنا ہے اور جلست بھی جلوس سے یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے والے مجامعت مقاتلہ ایک دوسرے کا قتال کرنا ایک دوسرے سے قتال کرنا تو دونوں کیا ہے مجامعت ہے جمع ہے اصل واحد یعنی جلوس میں تو جو مصدر سے مشتق ہو کر کے اس میں ظرف بنے تو قیاسی طور پہ اس کے نصب آنے کی شرط یہی ہے کہ اس جیسا عامل آئے جلست مجلسا قعدت مقعدہ مقعدن تو یہ کیا ہے تب قیاسی طور پہ نصب آئے گا اور اگر ایسا نہیں عامل بدل گیا مرما میں جیسے جلستو آ گیا ادھر مرما ادھر جلستو تو رمی تو مرما ہو تب پھر قیاسی طور پہ مرما پہ نصب آئے گا اور جلستو مرما ہے تو اب قیاسی طور پہ نہیں آئے گا یعنی ہر جگہ ہم بنا نہیں سکتے اسی طرح بلکہ شاذ طور پہ کہیں عربوں نے کہیں سماعی طور پر عرب کی بولی میں عرب کے کلام میں اس کا استعمال آیا ہو تو اتنے ہی ہم استعمال کریں گے کیونکہ سماعی ہے اس پر قیاس کر کے ڈھیر ساری 10 12 15 100 200 مثالیں بنائیں یہ صحیح نہیں ہے اسی کو یہاں پہ بتایا وشرط کون نصب مشتق من المصدر مقیسا ان یقع ظرفا لما اجتمع معه فی اصلہ اور اس کے نصب ہونے کی شرط جو مشتق ہو مصدر سے قیاسی طور پر یہ ہے کہ ان یقع ظرفا لما اجتمع معه فی اصلہ کہ واقع ہو اس کا ظرف جس کے ساتھ اس کی اصل میں یہ جمع ہو جس کے ساتھ اس کی اصل میں یہ جمع ہو
اصل میں جمع ہو، جلستو جلوس اور مجلس جلوس، تو اصل دونوں کی جلوس ہے، تو جلستو اور مجلس دونوں جا کے وہاں جمع ہے، اسی کو کہہ رہے ہیں ان یقع ظرفاً، ظرف واقع ہو اس کا جس کے ساتھ یہ اپنی اصل میں جمع ہو، مجلس جمع ہے جا کر کے جلستو اور مجلس دونوں کی اصل میں، ينتصب بما يجامعه في الاشتقاق، یعنی نصب آئے گا اس کے ساتھ جو جمع ہو اشتقاق میں اصل واحد سے، كمجامعة جلست بمجلس في الاشتقاق من الجلوس، جیسے کہ جلستو کا جمع ہونا مجلس کے ساتھ مشتق ہونے میں جلوس سے، وَأَصْلُهُمَا وَاحِدٌ، وہ دونوں کی اصل واحد ہے، وَهُوَ الْجُلُوسُ، اور وہ جلوس ہے۔ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ، اور مصنف کے کلام کا ظاہر یہ ہے أَنَّ الْمَقَادِيرَ وَمَا صِيغَ مِنَ الْمَصْدَرِ مُبْهَمَانِ، کہ مقادیر اور وہ الفاظ جو مصدر سے ڈھالے گئے ہوں، مصدر سے بنائے گئے ہوں، دونوں مبہم ہوتے ہیں۔ مقادیر بھی مبہم ہیں، غلوہ، میل، فرسخ، برید، اور وما صیغ من المصدر مجلس، مقعد، یہ بھی مبہم ہے۔ اما المقادیر فمذہب الجمہور انہا من الظروف المبہمۃ، رہی بات مقادیر کی، مقدار کی، لحظتاً ساعتاً، یہ سب مبہم ہیں، رہی بات مقادیر کی تو یہ سب مبہم ہیں، ظروف مبہمہ میں سے ہیں۔ فمذہب الجمہور، جمہور کا مذہب یہی ہے کہ یہ سب ظروف مبہمہ میں سے ہیں۔ ظاہر کلام المصنف، مصنف کے کلام کا ظاہر، یعنی اب بتا کر کے تفصیل خلاصہ نکال رہے ہیں کہ مصنف کے کلام کا ظاہر یہ ہے کہ مقادیر، مقدار والے ظرف، اور مصدر سے بنائے گئے الفاظ دونوں مبہم ہیں۔ اما المقادیر، رہی بات مقداریں، تو جمہور کا مذہب یہ ہے کہ یہ ظروف مبہمہ میں سے ہے، ظروف مبہمہ ہوں گے تو منصوب ہوں گے، تو اسی لیے جمہور کا قول ہے کہ جن اسماء ظروف میں مقدار کا معنی ہے تو وہ کیا ہے، ظروف مبہمہ میں سے ہو کر منصوب ہو، لأنها وإن كانت معلومة المقدار، اس لیے کہ اگرچہ ان کی مقدار معلوم ہے، اگرچہ ان کی مقدار معلوم ہے، میل، غلوہ، پاؤ کلومیٹر، تو یہ سب کیا ہے، مقدار معلوم ہے، لیکن فہی مجہولۃ الصفۃ، لأنها وإن كانت معلومة المقدار، اس لیے کہ اگرچہ ان کی مقدار معلوم ہے، فہی مجہولۃ الصفۃ، تو اس کی صفت مجہول ہے۔ وہی بھلے سے معلوم ہے کہ پاؤ کلومیٹر ہے، ایک پاؤ 1000 میٹر کا 1 کلومیٹر ہوتا ہے، تو 250 میٹر ہو گیا کیا، غلوتن، تو اگرچہ کیا ہے، مقدار معلوم ہے لیکن صفت مجہول ہے۔ صفت مجہول ہے کا مطلب ہے کہ بہت صاف ستھرا راستہ ہے پاؤ کلومیٹر کا، یا ملغی جانے والا راستہ ہے جو ابھی بہت زیادہ ٹیڑھا ہے، ابھی زیادہ ٹیڑھا یہیں سے تھوڑی دور تک، لیکن اس کے بعد آگے صاف ہے، یا یہی کہ ککرمنڈا جانے والا راستہ یہاں سے وہاں تک پورا مجہولۃ الصفہ۔ جب کہہ دیا کہ پاؤ کلومیٹر چلنا ہے، 250 میٹر چلنا ہے، تو ٹھیک ہے، مقدار تو معلوم ہے لیکن صفت کون سا راستہ ہے، کیا ہے، یہ بتایا نہیں گیا، لہذا مبہم اسی لیے کہا گیا۔ لأنها من الظروف المبہمہ، مقدار مقادیر اگرچہ کیا ہیں، ان کی مقدار معلوم ہے لیکن ظروف مبہمہ میں سے اس لیے ہیں کہ صفت ان کی مجہول ہے۔ لأنها وإن كانت معلومة المقدار، اس لیے کہ اگرچہ ان کی مقدار معلوم ہے، فہی مجہولۃ الصفۃ، لیکن صفت مجہول ہے۔ وذهب الأستاذ أبو علي الشلوبين إلى أنها ليست من الظروف المبهمة،
کہ یہ جن کی مقدار معلوم ہے وہ نہیں ہے ظروف مبہمہ میں سے۔ استاد ابو علی الشلوبی نحوی کا یہی قول ہے، لأنها معلومۃ المقدار، اس لیے کہ ان کی مقدار معلوم ہے۔ استاد ابو علی الشلوبی جو معنی ہے، معنی کے اس جز کی طرف گئے ہیں کہ مقدار تو متعین ہے، اتنے کلومیٹر، 2 کلومیٹر، 3 کلومیٹر، 4 فرلانگ، 4 فرسخ، تو یہ سب کیا ہے؟ اس کی مقدار معلوم ہے۔ جب مقدار معلوم ہے تو ظروف مبہمہ میں سے ان کا شمار نہیں ہوگا۔ لیکن جن لوگوں نے ظروف مبہمہ میں سے شمار کیا ہے انہوں نے توجیہ یہ نکالی ہے کہ یہ صفت ان کی مجہول ہے، یہ راستہ کیا ہے؟ ٹیڑھا میڑھا ہے یا راستہ بالکل صاف ستھرا ہے؟ مجہول ہے۔ اس جہالت کی وجہ سے ان کو ظروف مبہمہ میں شمار کیا گیا ہے۔ بس وقت پورا ہو گیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.